ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ اب پاکستان جو باتیں کر رہا ہے، پاکستان کو یہ نہیں معلوم، یہ معلوم ہوگا انہیں کہ ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہمارے منسٹر ڈیفنس کے برابر نہیں۔ جموں کشمیر کے پہلگاؤں میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد سے ہی AIMIM پرمکھ اسد الدین اویسی پاکستان پر زبردست حملہ ور ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف کڑی کارروائی کرنی چاہیے۔ اویسی نے ایک بار پھر پاکستان کو جم کر لتاڑا ہے۔ بہار میں ایک چناوی ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے اویسی نے پاکستان کو بے شرم اور ناکام دیش بتایا۔ پوروی چمپارن کے ڈھاکہ کے ایک ہائی اسکول میں سر پر ترنگا پگڑی باندھے AIMIM چیف اویسی جب منچ پر آئے تو نعروں سے پورا میدان گونج اٹھا۔ ترنگا پگڑی باندھے اویسی نے پہلگام حملے کو لے کر پڑوسی دیش پاکستان کو کھری کھری سنائی اور اس پر تیکھے حملے کیے۔ اویسی نے صاف شبدوں میں کہا کہ اب پاکستان کو سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسے حرکتوں کی سزا ملنی چاہیے۔ سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے، مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ اسٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے، ایسا اقدام کریں گے کہ دوبارہ پاکستان 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھارت کی سرزمین میں آ کر کسی کو مارنے کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ پوچھ رہا ہے کہ بھارت کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو دو۔ ارے بے شرمو، کیا ہم نے تم کو پٹھان کوٹ میں بلا کر نہیں دکھایا تھا کہ پٹھان کوٹ ہمارا ایئر فورس کا بیس میں تمہارے آتنکوادی آ کر وہاں پر کوہرام مچا کر گئے؟ تمہاری لوگ پاکستان سے آ کر دیکھے، اس کے باوجود بھی تم نے ان آتنکوادیوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 26/11 کا واقعہ ہوا، میں جانتا ہوں آندھرا تلنگانہ میں نظام آباد ایک علاقہ ہے، وہاں کی ہماری ایک بیٹی جس کی شادی ہو کے چند دن ہوئے تھے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ VT اسٹیشن پر تھی، پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادیوں نے VT اسٹیشن پر گولیاں مار کر لوگوں کی ہتیا کی، تو اس میں نظام آباد کی ایک نئی دلہن بھی ماری گئی تھی۔ پاکستان کبھی بھی اقرار نہیں کرے گا کہ ان کے ملک سے آتنکوادی آ کر بھارت میں لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اب سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت جواب دینے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیے ہر 6 مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد یہ آتی ہیں، یا تو ہماری فوج یا ہماری CRPF کے جوانوں کو یا پھر معصوم کشمیریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ان کے خلاف ایک مؤثر اقدام کرے گی۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ کیندر سرکار پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھا رہی ہے، ان کی پارٹی اس کا پورا سمرتھن کرتی ہے۔ جتنے بھی اقدامات، جتنے فیصلے بھارت سرکار نے لیے ہیں، MIM پارٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ جیسے بھی ہو، پاکستان کو اگر کمزور کرنے کے لیے ان کی معیشت کو، ان کے اکانومی کو کمزور کیا جا سکتا ہے تو برابر کیا جانا چاہیے، اور جو بھی طریقہ کار حکومت استعمال کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ آتنکواد ختم ہوگا۔ یہ دیش کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس پر راجنیتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹی جس کا نام ہمانشی ہے،
اس کے پتی کو گولی مار کر 6 دن کے بعد شادی کر کے گئے تھے، اس کا قتل کر دیا گیا ان آتنکوادیوں نے. یہ ہماری بیٹی ہمانشی کا ایک پیغام دیتی ہے. ہمارے دیش میں بسنے والے جو لوگ ہندو مسلم کا زہر پھیلا رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے پتی کو کھویا، مگر میں نہیں چاہتی کہ مسلمان اور کشمیریوں کے خلاف نفرت کے مظاہرے کیے جائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ہماری اس بیٹی جس نے اپنے پتی کو کھویا ہے اس کے اس الفاظ کو یاد رکھے گی، اور دیش کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو ایسے وقت میں بجائے ہم متحد ہو کر ان آتنکوادیوں سے اور ان آتنکواد کو پروموٹ کرنے والے دیش سے مقابلہ کریں، جو ہمارے ملک میں اس کا فائدہ اٹھا کر نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں. یاد رکھو، اس وقت پر ہم کو نفرت نہیں، ہم کو امن کو اور محبت کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہم دیش کو مضبوط رکھ سکیں. اور جو لوگ نفرت اور زہر پھیلا رہے ہیں، یاد رکھو تم LET اور پاکستان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آ رہے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پڑوس ملک میں بیٹھ کر ہمارے بچیوں کو ہم بیوہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں آنسو آئیں، وہ روئیں، اپنی قسمت پر روئیں. اور آج یہ وقت ہے کہ بھارت کو ایک متحدہ طور پر ایسے لوگوں کے خلاف پیغام دینا ہے. اس سے پہلے 28 اپریل کو مہاراشٹر میں اویسی نے کہا تھا کہ پاکستان کس بات کو لے کر بھارت سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کیا اسے اندازہ بھی ہے کہ بھارت کا رکشا بجٹ کتنے کا ہے؟ آل پارٹی میٹنگ میں جب ہم گئے تھے، اس آل پارٹی میٹنگ میں تمام اپوزیشن پارٹیز، نان انڈیا اپوزیشن پارٹیز نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ انصاف دلانے کے لیے جو اقدام کریں گے، جن لوگوں کے افراد خاندان کو ان دہشت گردوں نے جان لی ہے، ہم اس کی تائید کریں گے. تو اب حکومت جو ہے اپنا اقدام کرے گی. اب پاکستان جو یہ باتیں کر رہا ہے، پاکستان کو یہ نہیں معلوم، یہ معلوم ہوگا ان لوگوں کو کہ ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہمارے منسٹر ڈیفنس کے برابر نہیں ہے. آپ کیا برابری کی بات کر رہے ہیں؟ ان کا ٹائم جو ہے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے، ان آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، ان 30 سال پیچھے بھارت سے. تو یہ ان کے پاس ہی بہت بڑے مسئلے مسائل ہے. بلوچستان میں TTP کا مسئلہ ہے. آپ اس کو دیکھو. آپ جو دہشت گردوں کو وہاں پر پناہ دے رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان کو ہمارے وطن عزیز میں بھجا کر معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ دہشت گردی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ 26/11 کا واقعہ ممبئی میں ہوا تھا. ایک ایکیوزڈ ہے جس کے اوپر امریکہ نے بھی ایک سینکشن لگایا، اس کا نام ذکی الرحمان لکھوی ہے. انہیں جیل میں رہ کے بچے پیدا کرا. انہیں کوئی جیل میں رہ کے بچے پیدا کرتا، کیا بولو آپ میرے کو؟ آپ پروموٹ کر رہے دہشت گردوں کو وہاں پہ رہ کے ہمارے ملک کے خلاف. تو کوئی ملک کیوں خاموش بیٹھے گا؟ اور آپ تو سراسر ناانصافی کر رہے ہیں. مذہب کا نام پوچھ کر آپ گولی مار رہے ہیں. ان کی آئیڈیالوجی میں اور ISIS کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے. اویسی پہلگام حملے کے بعد سے ہی پاکستان پر زبردست اٹیک کر رہے ہیں اور ان کے بیانوں کی سوشل میڈیا پر بھی خوب چرچا ہوتی ہے.